تو یہاں ہمیں کمپلیشن میں یعنی وجود میں اور پرفیکشن میں یعنی صلاحیت میں ایک کوئی گروہ انسانوں کا نظر نہیں آتا، بلکہ ٹوینز بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. کمپلیٹ جسموں میں ایک جیسے ہوں گے لیکن پرفیکشن میں صلاحیتوں میں مختلف ہوں گے. آواز میں فرق ہوگا، بینائی میں فرق ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کی صلاحیتوں میں فرق ہوگا، عقل میں فرق ہوگا، سوچنے کے انداز میں فرق ہوگا. ایک ٹوینز اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک ٹوینز محالوں راستوں پر چلتے ہیں ایک دوسرے سے. کیوں؟ کہ وہ ایک جیسے اگر جسم میں ریزمبلنس ان کی ہے تو صلاحیت پہ نہیں ہے. تو یہاں اگر اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ہیں تو پھر سمجھ جائیے گا کہ نیچر کی زبان میں ایک وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ اور پرفیکٹ دوسرے سے ملتا ہو. تو آپ جسموں میں مجھے ایسا گروہ تلاش کر کے دکھا، آپ کو نہیں ملے گا. جسموں میں آپ کو نہیں ملے گا. کن جسموں میں؟ جو ہمیں نظر آتے ہیں ان میں نہیں ملے گا. اب یہ بات کی گئی ہے انسانوں کی، تو انسان ایک ایسا جسم ہے جو نظر آتا ہے. یہ کائناتی شعور کا ایک جسم ہے. کائناتی شعور کا دوسرا جسم، جو جسم تو ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہم خوردبین سے دیکھ لیتے ہیں، دوربین سے دیکھ لیتے ہیں. آپ کی آنکھ کی حد سے آگے دوربین کام کرتی ہے، آپ کی آنکھ کی حد کی قربت میں نزدیک سے خوردبین کام کرتی ہے. آپ کے سامنے جراثیم، یہ ویوز، یہ ریز، یہ ساری انرجی، یہ ساری فورس، کبھی لائٹ میں پیکٹس کی صورت میں آئنسٹائن کہتا ہے، کبھی ساؤنڈ ٹرف اور کریکس کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. کیا کسی کو نظر آئی ہے؟ کیسے ان کی اللہ پاک نے تقسیم رکھی ہے کہ ایک ویوز کی دوسرے ویو میں انٹرنس نہیں ہوتی. کبھی زندگی میں یہ ہوا ہے کہ وارد بھی ویو جو ہے ٹیلی نوٹ سے جا ملے؟ اللہ کا سسٹم ہے یہ. انسان کا سسٹم یہ نہیں ہے. انسان نے سسٹم کو صرف ڈسکور کیا ہے یہ سسٹم اللہ کا. انسان نے صرف اسے ڈسکور کیا ہے. تو انسان کی ڈسکوری دیکھیں کہ انسان نے کس انداز میں ڈسکور کیا ہے، کس قسم کا پرنسپل ہے کہ یہاں بیسیوں ویوز چل رہی ہیں لیکن ایک ویو دوسری میں داخل نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ ہر ویوز کی صلاحیت الگ الگ ہے. اب دیکھنے میں تو ویوز ہے وہ، لیکن ان کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. اگر صلاحیتیں الگ الگ ہیں تو ہر ویو اپنی صلاحیت کے تحت اسٹیٹ لائن میں چلے گی. یہ فزکس والے جانتے ہیں کہ جس صلاحیت کی ایک ویوز ہے، اگر اس ویو کے پیچھے کوئی ویو آ رہی ہے تو وہ بھی اتنی ہرٹز کی اور ان کی ایک لینگویج ہے اسی کی ویو ہوگی تو اس پہ چلے گی، پتہ الگ ہو جائے گی اس سے. تو ہر کمپنی نے اپنی اپنی ہرٹز میں ایک ویو بنائی ہے. اس صلاحیت کی ویوز کو انہوں نے فضاؤں سے کیچ کیا، اسے ہرٹز میں ڈال کر تو ویو فضا میں چھوڑ دی. وہ کسی سے مل ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کی صلاحیت وہ نہیں ہے جو دوسرے سے مل سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسموں کی دنیا کو چھوڑے آپ، جو جسم ہمیں نظر نہیں آتے اور اس کائناتی شعور میں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ ویوز ایک جیسی نہیں ہے، جسم ایک جیسے نہیں ہے. آپ ٹیلی نور کو جیز نہیں کہہ سکتے، کیسے کہیں گے؟ الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کائناتی شعور میں یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک جسم اگر دوسرے سے ملتا ہے تو جسم کبھی نہیں ملے گا ایک دوسرے سے. یہ کہا جائے گا تھوڑا سا ملتا ہے، کم ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، ریزمبلنس ہے، ٹوینز ہے، کہیں بھی کمپلیٹ صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق پیدا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دونوں ایک شکل میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی، صلاحیتوں میں پھر بھی نظر بھی آ جائیں.
بولیں گے تو پتہ چلے گا ماں کو یہ میرا فلاں بچہ بول رہا ہے. عقل کے پیمانے مختلف ہوں گے، صلاحیتوں کے پیمانے مختلف ہوں گے، خاص حمزہ کے پیمانے مختلف ہوں گے، تو انہوں نے ایک کو دوسرے سے جدا رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جسم جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جسم اس جیسا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہمیں جسم نظر نہیں آتا لیکن جسم ہے، اسی کائناتی شعور میں جسم ہے، اسی کائناتی شعور میں اس جسم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جسموں میں ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی صلاحیتوں میں بھی فرق سے وہ جدا ہو گئے ہوئے ہیں. تو یہاں جسم کے دونوں معاملات جو ہیں یہ اپنا منطقی ثبوت دے رہے ہیں کہ بھئی جسم ایک جیسے تو نہیں ہوتے. اس کائناتی شعور کے دو جسم جو ہیں، نظر آنے والا جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ نظر آنے والا جو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ دونوں جسم ہیں. کیوں کہ آپ ابھی یہ موبائل میرے سامنے پڑے ہوئے، ایک موبائل اٹھائیں تو اس میں کسی اور کمپنی کا جسم ہے، دوسرا اٹھائے وہ کسی اور کمپنی کا جسم ہے. ایک کیسے ہوگا؟ لیکن دونوں کا سسٹم ایک ہے، ویوز، دونوں کا ڈسکوری لا ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں نے اس ایک قانون کو، ایک ڈسکوری لا کو اپنی اپنی صلاحیتیں دے کر ایک دوسرے سے جدا کر دیا. وہ جدا ہو گئے. تو انسان تو صلاحیت کے اعتبار سے پہلے ہی ایک دوسرے سے جدا ہے. اس کی صلاحیت تو پہلے ہی ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے. تو پھر ایک کیسے ہوا؟ نہ ان کا جسم ایک، نہ ان کی صلاحیت ایک. اللہ کا نبی یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی تو واضح ارشاد ہے، اور اسی لیے میں نے عربی کی کتاب ساتھ رکھی ہے، جسد الواحد. جسموں میں یہ واحد ہے بھائی. اب واحد کون ہے؟ واحد وہ ہے جو ایک جیسا ہے، کمپلیشن میں بھی اور پرفیکشن میں بھی.